بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ سمندر کی لہروں نے بھی سرکش و ظالم فرعون کو اٹھا کر جب ادھر ادھر پھینکا تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت عیاں ہونے لگی اور موت کے ڈر سے بے ساختہ پکارنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں صرف اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اعلان کرتا ہوں میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن اب توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خدائی کے جھوٹے دعوے دار کی توبہ قبول نہ کی اور اسے اس کی بدعملیوں کی سزا دی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو ان کے بڑے دشمن اور اس کے خونخوار درندوں سے ہمیشہ کے لیے آزادی مل گئی۔ محترم ناظرین، سمندر پار گویا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک نئی زندگی سے نوازا۔ اب تو ان کا جانی دشمن فرعون بھی سمندر کی لہروں کی نظر ہو چکا تھا۔ اب انہیں اپنی زندگی بہت آزاد نظر آ رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل والے بھی کچھ بد دماغ اور اپنے رسول علیہ السلام کو اکثر معاملات میں تنگ کیا کرتے تھے اور مختلف قسم کے مطالبات کیا کرتے تھے۔ سمندر پار آ کر قوم نے مطالبہ کیا، اے موسیٰ، آپ ہمیں یہاں تو لے آئے ہو، وہاں مصر میں تو ہمارے خوبصورت مکانات تھے، آباد زمینیں تھیں، ہم پرسکون زندگیاں بسر کر رہے تھے، ہمیں رہنے کو کوئی ملک دو جہاں ہم نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا، اے موسیٰ، اپنی قوم سے مل کر قوم عمالقہ سے جہاد کرو اور ملک شام کو اپنے قبضے میں کر کے یہاں آباد ہو جاؤ۔ قوم عمالقہ بہت ظالم و سرکش قوم تھی، اس نے ملک شام پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل والے پہلے تو کچھ منکر ہوئے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو 6 لاکھ بنی اسرائیل کا لشکر تیار ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں 6 لاکھ بنی اسرائیل کا لشکر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئی، لیکن دل ہی دل میں ایسے بہانے تلاش کر رہی تھی کہ جہاد سے نجات مل جائے، بغیر کسی مشقت کے نیا ملک مل جائے اور ہم سکون سے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے لگے۔ جب 6 لاکھ کا لشکر شام کی حدود میں داخل ہوا تو ان پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہوا کہ جہاد شروع ہونے سے پہلے ہی منہ پھیرنے لگے اور کہنے لگے، اس سرزمین میں تو بڑی جابر قوم آباد ہے اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے، اور اگر وہ وہاں سے نکل جائے تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے۔